ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. صدق الله العظيم. یہ سورۃ الروم کی ابتدائی آیات مبارکہ ہیں. اس سے پہلے سورۃ العنکبوت جو مکمل ہے. اس سورہ روم کا سورۃ العنکبوت کے ساتھ ربط اس طرح ہے. سورۃ العنکبوت کے آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی: احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ محض آمنا زبانی کہنے سے وہ بچ جائیں گے اور ان پر مشکل حالات نہیں آئیں گے؟ یعنی یہ کنفرم بات ہے. جو مسلمان ہوتا ہے اسے مشکلات سے، مسائل سے، پریشانیوں سے گزرنا پڑے گا. لیکن جو مسلمان ایمان لانے کے بعد اپنی اس نظریے و فکر پر قائم اور ثابت قدم رہتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں اور اللہ کی تعلیم کے غلبے کے لیے مسلسل کوشش اور جدوجہد جاری رکھتے ہیں، اس کا ذکر سورۃ العنکبوت کے آخر میں فرمایا تھا کہ والذین جاہدوا فینا، کہ جو لوگ ہماری اس دین کے غلبے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، مسلسل کوشش کرتے ہیں، پھر ہم نتیجتاً ان کے لیے راہیں کھول دیں گے. لنہدینہم سبلنا. اور اللہ نے اس سورہ روم میں اس کی عملی مثال بیان فرمائی ہے. اس طریقے سے دیکھو، وہ مسلمان جماعت جو ابتدا میں انتہائی کمزور تھی، مشرکین کی طرف سے ان پر جسمانی طور پر بہت زیادہ پریشر تھا، تکلیف اور اذیت انہیں پہنچائی جا رہی تھی. لیکن آخر کار کی جماعت اتنی طاقتور ہو جاتی ہے کہ یہی مشرکین جو ایک وقت میں مسلمانوں کو تکلیف اور اذیت پہنچا رہے ہیں، دوسرے وقت میں غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں شکست کھا رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں. اور مسلمان اپنی اسی عزم، استقامت اور اپنی اس جدوجہد کے نتیجے میں ان کے اوپر فتح مند ہوئے. اسی طرح دوسرا موقع آیا صلح حدیبیہ کا، کہ جب مسلمانوں کا ان پر قومی سطح پر غلبہ ہو گیا، پورے حجاز میں. مشرکین مکہ نے مسلمانوں کی طاقت و قوت کو تسلیم کر دیا. اس سورہ روم کی ابتدائی آیات کا ایک پس منظر بھی ہے، اور اس پس منظر کو سمجھنے کے لیے اس وقت کی سیاسی حالات کا تجزیہ کرنا، ان کا مطالعہ کرنا وہ بھی نہایت ضروری ہے. یاد رکھو، شروع سے یہ دنیا دو گلاکوں میں تقسیم ہے. ایک مشرق کا گلاک کہلاتا ہے، دوسرا مغرب. مغرب میں جو حکمرانی رہی ہے وہ رومیوں کی حکمرانی رہی ہے، اس لیے ان کو رومی کہا جاتا ہے، کیسر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ مغرب اور یورپ کے حکمران کو ہمیشہ سے اس کا لقب رہا ہے کیسر روم. اور دوسرا گلاک رہا ہے مشرق کا. مشرق میں ہمیشہ طاقتور جو قوم رہی ہے وہ ایران کی، فارس کی. اور فارسیوں کا جو حکمران ہوتا تھا اس کو
کسرا کہا جاتا تھا. کسرا ایران ہر حکمران کا جو لقب ہوتا تھا وہ کسرا کا ہوتا تھا، اس کو کسرا ایران سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ درمیان میں جو خطہ ہے حجاز کا، یہاں سیاسی اعتبار سے دو جماعتیں ہوتی ہیں. ایک جماعت وہ تھی جو ایرانیوں کی ہم نوا تھی، ان کی طرفدار تھی، اور دوسری وہ جماعت تھی جو رومیوں کی طرفدار تھی. اور تیسرا بھی ایک گروہ تھا جو دونوں سے کوئی سروکار نہیں رکھتا تھا، اسے بس اپنے حالات سے، اپنے معاملات سے غرض ہوتی تھی. کوئی کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا، کوئی غالب آ رہا ہے، مغلوب ہو رہا ہے، جنگ کس طرح کی چل رہی ہے، ہم کو اس سے کوئی سروکار نہیں. اور جو مسلمان تھے ان کا رجحان اس وقت رومیوں کی طرف. اور اس کا ایک پس منظر ہے، مسلمان جب انہوں نے اپنی دعوت کا آغاز کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی مبارکہ نازل ہوئی، اور اس کے بعد ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا آغاز ہو گیا. اس وقت ان دونوں طاقتور قوتوں کے درمیان میں کشمکش چل رہی تھی، رومیوں کے درمیان میں بھی اور ایرانیوں کے درمیان. ایک اور بات درمیان میں یہاں سمجھ لینی چاہیے کہ یہ جو درمیانی خطہ ہے ہمیشہ سے اس کے اوپر ہر طاقت کی نظریں جمی رہی ہیں. شام، فلسطین کا یہ جو علاقہ درمیان میں اردن، یمن وغیرہ کا، کیونکہ اس خطے پر جس کی بھی حکمرانی ہوئی اس نے پوری دنیا پر اپنا ہولڈ اور اپنی طاقت و قوت قائم کر دی. جیسے آج بھی اس خطے کے اوپر غلبہ پانے کے حوالے سے ساری کاوش اور جدوجہد یہ شروع سے تھی. چنانچہ ایرانیوں اور رومیوں کے درمیان میں اسی طرح کی کشمکش چلتی رہی تھی. ایک وقت تھا کہ جب رومیوں کے زیر اقتدار یہ سارا علاقہ تھا، پھر ایک وقت آیا کہ رومیوں کی آپس کی کشمکش اور چکلش سے رومی سلطنت کمزور ہوئی. ان کی اپنی ایک کمانڈر نے اپنے حکمران کو قتل کر کے وہ خود حکمران بن گیا، اور جس کو قتل کیا گیا اس کے ساتھ کسرا ایران خسرو پرویز کے کچھ سیاسی معاہدات و معاملات بھی تھے. لیکن جب اسے قتل کیا گیا تو خسرو پرویز کو موقع مل گیا حملہ کرنے کا اور اس علاقے پر قبضہ کرنے کا. چنانچہ اس نے حملہ کر دیا. یہ بات ہے سنہ 603 عیسوی. 630 عیسوی یہ وہ زمانہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 605 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، ان کی جنگ کا آغاز ہوا. یہ وہی دور ہے، اور یہ جنگ طول پکڑتی چلی گئی. رومیوں کے حکمران طبقے کیسر روم ہرقل جو اس وقت افریقہ کا گورنر تھا، اس کو روم کی حکومت کو سنبھالنے کا موقع دیا کہ تم جا کر روم کی حکمرانی کو شام اور فلسطین کے علاقے جو کسرا ایران قبضہ کرتا چلا جا رہا ہے تم اس کو واپس. وہ اس دنیا ایک بہت بڑے پہلی بیڑے کے ذریعے سے پہنچا اور اس نے 80 رومیوں کو منظم کیا. کسرا ایران جب اس کی جنگ شروع ہوئی تو اسے ابتدا میں بڑی فتوحات ہوئی، یہاں تک کہ شام فلسطین کے یہودیوں کی اکثر آبادی بھی ان کی فوج میں بھرتی ہوگی اور ان کے ہم نوا 70,000 کے قریب کہا جاتا ہے کہ یہودیوں نے ان کا ساتھ دیا. کسرا ایران اپنے رومیوں کے اور عیسائیوں کے خلاف انہوں نے بغاوت کر دی. چنانچہ کسرا ایران نے یہودیوں کی مدد سے اور اپنی فوجی طاقت و قوت سے یہاں بہت بڑا حملہ کیا. یہاں اس نے ان کا بہت بڑا کنیسہ اور عبادت خانہ، کنیسۃ القیامہ جسے کہا جاتا تھا، اسے تباہ و برباد کر دیا. ان کی وہ صلیب اعظم جس کے بارے میں انہوں نے مشہور کیا ہوا ہے کہ اس کے اوپر علیہ باللہ مسیح علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا، وہ بھی اٹھا کر لے گئے اور بہت کچھ لوگ مار کر کے لے گئے. اور یہ سارا علاقہ انہوں نے اپنے زیر تسلط
زمانہ ہے مسلمانوں کا کہ جب مسلمان مکہ والوں کی مظالم سے تنگ آ کر ایک جماعت مسلمانوں کی حبشہ ہجرت کر جاتی ہے، اور حبشہ کا بادشاہ بھی مذہب عیسائی ہے، اور وہ حلیف ہے رومیوں کا، یعنی عیسائی طاقت حکومت اور سلطنت کا۔ حبشہ کے بادشاہ نے مسلمانوں کی بہت مدد کی، مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو واپس لانے کی بھی بڑی کوشش کی، جتن کی، اس حبشہ کے بادشاہ سے بڑے اس کو تحائف دے کر، اس کو لالچ دے کر، اس سے سفارتی بات چیت کر کے مسلمانوں کو واپس بھیجنی تھی اور اپنے ملک سے نکالنے کی بات کی، لیکن اس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ فطرتی طور پر مسلمانوں کا رجحان حبشہ کے حکمران کے ساتھ تھا، اور حبشہ کا حکمران کیونکہ حلیف تھا رومیوں کا، اس لیے مسلمان بھی جو ہے وہ رومیوں کی طرفدار تھے۔ سیاسی اعتبار سے جو ماحول بنا ہوا تھا اس میں رومیوں کی طرفداری کرتے تھے، اور یہ جو مکہ کے مشرک تھے یہ طرفداری کرتے تھے کسریٰ ایران میں، اور ذہنی اور مذہبی طور پر بھی اس حوالے سے ان کے طرفدار تھے کہ وہ بھی آتش پرست تھے، یہ بھی بت پرست تھے۔ جو مظاہر قدرت ہے اس کو وہ بھی پوجتے تھے کسریٰ ایران۔ اہل کتاب کے یہاں تو توحید کا نظریہ اور عقیدہ شروع سے چلا آ رہا ہے، اگرچہ اس میں بھی انہوں نے بہت ساری خرابیاں پیدا کر دی ہیں، لیکن ان کی تعلیمات میں توحید کی تعلیم تو ہر صورت موجود رہی ہے ہمیشہ۔ لیکن یہ مجوسی آتش پرست آگ کی پوجا کرتی ہیں، بت پرستی کرتی ہیں، اسی طرح مکہ کے مشرک بھی جو ہے ان کی طرف رجحان رکھتے ہیں۔ تو جب ان کا غلبہ ہوا، یہ سنہ 615 کا واقعہ ہے، اس وقت جب ایرانی غالب آئے تو یہ مکہ کے مشرک بڑے خوش ہوئے، مسلمانوں سے تانا زنی کے طور پر کہنے لگے، دیکھا اس طرح آج ایرانی غالب آ گئے ہیں، اسی طرح ایک وقت آئے گا کہ ہم تمہیں بھی تحس و نحس کر ختم کر دیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی بن خلف یہ جو تھا بہت بڑا سردار اور تاجر آدمی تھا، مالدار تھا، اس کے ساتھ اسی طرح بات چیت ہو رہی تھی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ یہ آیات سن چکے تھے، اس وقت یہ آیات نازل ہو چکی، تو ابی بن خلف سے کہا کہ اللہ کی قسم جلد 3 سالوں کے اندر تم دیکھو گے کہ رومی دوبارہ جو ہے ایرانیوں پر غالب آ جائے گا۔ ابی بن خلف کہنے لگا ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابوبکر نے کہا تم شرط لگا دے، ابھی شرط کی ممانعت نہیں ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، 10 اونٹوں کی تمہارے اور میرے درمیان میں شرط ہے، اگر 3 سالوں میں رومی غالب نہ آئے تو میں تمہیں 10 اونٹ دوں گا، اور اگر غالب آ گئے تو تمہیں جو ہے 10 اونٹ مجھے دے دیں۔ یہ شرط اور معاملہ آپس میں جب حضرت ابوبکر نے طے کر لیا، اس کے بعد حضور کی خدمت میں گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا واقعہ بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر، قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی بضع سنین، چند سالوں میں ایسا ہوگا کہ یہ رومی دوبارہ ان ایرانیوں پر غالب آئے۔ بضع کا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے، اور بضع کا لفظ عربی میں 3 سے لے کر 9 تک کے عدد تک بولا جاتا ہے، یعنی 9 سالوں کے اندر تم ایسا کرو، واپس جاؤ اور ان سے تعداد شرط کے اندر اونٹوں کی تعداد بڑھا دو اور مدت بھی بڑھا دو، 3 سال سے 9 سال کر دو اور مدت بڑھا دی، اور 7 اونٹوں کی تعداد بھی 10 سے 100 اونٹ کر دو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ گئے ابی بن خلف کے پاس، اسے تو یقین تھا کہ ایسا ہونا ہی نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر نے بات چیت کی کہ بھائی تھوڑی سی اس شرط میں ترمیم کی ہے، 10 اونٹ نہیں 100 اونٹ کی شرط لگا دو، 100 اونٹ کی شرط، لیکن مدت تھوڑی سی بڑھا دو، کیونکہ 3 سال نہیں، قرآن نے جو ہمیں پیشین گوئی کی ہے اس کا اطلاق 9 سال تک کا ہوتا ہے، تو 9 سال کے اندر یہ رومی دوبارہ غالب آئے۔
قرآن کی حقانیت اور سچائی کی یہ بھی دلیل ہے کہ قرآن نے جو 9 سال پہلے بات کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور صداقت کی یہ بھی دلیل ہے کہ جو 9 سال پہلے بات کی وہ 9 سال بعد بالکل پوری ثابت وہ پیشین ہوئی، پوری وقت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا غلبت الروم، رومی جو ہے وہ مغلوب ہو گئے فی ادنی الارض، قریب کی زمین۔ ادنی الارض سے مراد ہے مملکت شام، شام کا جو علاقہ تھا، یہ شام کا علاقہ یہ ایرانیوں کی بنسبت حجاز کے قریب تھا۔ حجاز کے رہنے والے، مکہ کے رہنے والوں کی یہ جو قریب زمین ہے، یہاں پر رومی وہ مغلوب ہو گئے، شکست کھا گئے۔ لیکن آگے فرمایا وَمِن بَعْدِ غَلَبٍ سَيَغْلِبُونَ، وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب آئیں گے۔ فی بضع سنین، چند سالوں میں ایسا ہوگا، چنانچہ ایسا ہی ہوا، چند سالوں کے اندر مسلمان غالب آ گئے، یعنی یہ رومی غالب آ گئے۔ اور جس وقت غلبہ ہوا ان رومیوں کا، یہ وہ وقت ہے جب اللہ نے مسلمانوں کو بھی غلبہ عطا فرمایا۔ اس لیے آگے اللہ نے ارشاد فرمایا للہ الامر من قبل ومن بعد، یاد رکھو اللہ ہی کا حکم غالب آتا ہے، پہلے بھی اسی کا حکم غالب آیا ہے، بعد میں بھی اسی کا حکم غالب آیا ہے۔ للہ الامر، امر سے مراد اللہ کی حکمرانی، یعنی دنیا کی حکمرانی اسی کی قائم ہوگی۔ پہلے بھی ان رومیوں کے غلبے سے پہلے بھی اور رومیوں کے غلبے کے بعد بھی۔ غلبہ اصل میں تو یہاں مسلمان جماعت کا بیان کرنا ہے، یہ نہیں ہے کہ مسلمان رومیوں کے غلبے پر بہت ہی زیادہ کوئی خوش ہو رہے ہیں۔ ظاہر ہے اس وقت ایرانی ہوں، رومی ہوں، ملکی یا بین الاقوامی حالات میں تو ان میں قدر بہتری تھی، لیکن خرابیاں ان میں بھی بہت زیادہ موجود ہیں۔ مسلمانوں نے بعد میں جیسے ایرانیوں کے خلاف جہاد کیا، رومیوں کے خلاف بھی کیا، ان کو بھی شکست دی۔ مسلمان تو اپنے ایک نظریے اور فکر رکھتے ہیں، تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے غالب آنے سے پہلے بھی مسلمان جماعت اللہ کے حکم کو غالب کریں گے، اور بعد میں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یہاں اس آیت کی تفسیر میں بہت سارے محققین اور علماء کو کچھ اشتباہ ہوا ہے۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے عالم اور مفکر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ للہ الامر من قبل، قبل کا جو مضاف الیہ ہے یہ رومیوں کا غلبہ ہے، یہ رومیوں کے غلبے سے پہلے یہ ان کی جب کلش شروع ہوئی 603 سے، اور پھر 615 میں ایسا ہوا کہ رومی لہر وہ غالب آ گئے، ایرانی غالب آ گئے، انہوں نے شکست دے دی۔ پھر یہ رومیوں نے اپنے علاقے واپس لینے کے لیے ان کے درمیان جنگ کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا، رومیوں نے جنگ چھیڑی اپنے علاقے واپس لینے چاہیے۔ تو یہ 624 کے اندر انہوں نے دوبارہ وہ سارے علاقے ایرانیوں سے واپس لیے، اور یہ 624 کا یہ وہ دور ہے جب بدر کا معرکہ ہوا، اور اسی بدر کے معرکہ میں مسلمانوں کو اللہ نے ان کافروں پر فتح نصیب کروائی۔ کافروں کے، مشرکین مکہ کے 70 کے قریب افراد قتل ہوئے، اور 70 ہی کے قریب جو ہے ان کے سردار قیدی بنائے گئے۔ من قبل، یہ رومی ابھی غالب نہیں آئے، اس وقت جنگ ان کی چل رہی ہے، حالات ان کی ایرانیوں کے خلاف تھے، رومیوں کا پلڑا غالب تھا، اسی دوران مسلمانوں کو اللہ نے غلبہ عطا فرمایا۔ ومن بعد، یہ رومی غالب آ گئے، تو اس کے بعد بھی اللہ کس کی حکمرانی قائم ہوگی، کس کا غلبہ ہوگا؟ مسلمان جماعت کا، جو اللہ کا حکم دنیا میں قائم اور غالب کرنا چاہتی ہے۔ پھر یہی غلبہ ہرقل قیصر روم وہ آگے بڑھتا گیا ایرانیوں کے علاقے میں، ایرانیوں کی علاقے فتح کرتا گیا، یہاں تک کہ جو ان کا وہ آتش کدہ، قدیم آتش کدہ جو زرتشت کا جائے پیدائش جسے کہا جاتا ہے، وہ بھی اس نے تمام برباد کر دیا، اور خود خسرو جو پرویز ہے اس کے بیٹے نے اسے قتل کر دیا۔ اور یہ جب اس نے ان علاقوں کو فتح کیا
جی تو اس کے بیٹے نے خسرو نے اپنے باپ خسرو کے بیٹے نے قواد نے اپنے باپ کو قتل کر کے جو ہے پھر اس سے ہرقل سے صلح کر لی. یہ وہ دور ہے کہ اس دور میں مسلمانوں نے مکہ والوں کے ساتھ صلح حدیبیہ کی. صلح حدیبیہ مسلمانوں کے لیے فتح عظیم قرآن نے قرار دی ہے. فتح مبین اسے کہا, انا فتحنا لک فتحا مبینا. اے مسلمانوں ہم نے تمہیں بہت بڑی فتح عطا فرمائی ہے کہ مکہ کے کی وہ طاقت جو اس سے پہلے مسلمانوں کو کچھ سمجھتی نہیں تھی, اللہ نے ان کو بہت بڑی فتح یہ دی ہے کہ اب انہوں نے مسلمانوں کی طاقت و قوت کو تسلیم کر لیا اور ان کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا, ان کے ساتھ معاہدہ کیا. 10 سال جنگ بندی کا معاہدہ مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان ہوا. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے مختلف بادشاہوں. حالانکہ یہی وہ زمانہ ہے کہ جس زمانہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط کیسر روم کی طرف لکھا, اس وقت جو ہرقل تھا, بڑا تفصیلی واقعہ حدیث میں آتا ہے. اور دوسرا خط اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرا ایران کے نام لکھا. کسرا ایران کا حاکم اس وقت جو تھا وہ ابھی یہ خسرو تھا, موجود زندہ تھا. اس کے بعد اس کے بیٹے نے قتل کیا. اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا تو اس نے بدتمیزی بے ادبی اور گستاخی کی حضور کے اس خط مبارک کو پھاڑ دیا اور جو سفیر تھا اس کو قتل کروا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے ملک کے بھی یوں ہی ٹکڑے ہوں گے جس طرح اس نے میرے خط کے ٹکڑے. اور وہ پھر حضور کی پیشی ہوئی بھی سچ ثابت ہوئی کہ یہ خود بھی مارا گیا اپنے بیٹے کے ہاتھوں, اور پھر بعد میں تو ان کی سلطنت دن بدن ٹوٹتی ہی چلے گی, تباہ و برباد ہی. اور کیسر روم ہرقل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خط کی بڑی عزت بڑا احترام کیا اور سفیر کو بہت کچھ انعام و اکرام دے کر روانہ کیا. تو قرآن مجید نے فرمایا کہ پہلے بھی اللہ کی حکمرانی اور اس کا یہ فیصلہ غالب ہوگا, یعنی بدر کے میدان میں, اور بعد میں بعض سے مراد صلح حدیبیہ, بعض مفسرین نے مراد لی ہے, بعض نے اس سے مراد حضرت امام جعفر صادق کے صاحبزادے امام باقر رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر ہم سب سے زیادہ جانتے ہیں کہ بعض سے مراد در حقیقت ان رومیوں پر مسلمانوں کا غلبہ ہے, اس کی پیشین گوئی کی ہے کہ بعد میں بھی اللہ کا ہی حکم غالب ہوگا. اور بعد میں اللہ کا حکم یہ غالب آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں, کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومیوں سے یہ علاقہ قسطنطنیہ, یہ علاقہ جتنا شام کا ہے, فلسطین کا ہے, یہ علاقہ اس کی چابیاں لی, اور وہ حضرت عمر فاروق کا تاریخی سفر ہوا کہ جو ایک غلام کے ساتھ وہ مدینہ سے یہاں پہنچے اور بیت المقدس کی چابیاں یہاں کی یہودیوں نے, عیسائیوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر خود عزت کے ساتھ ان کے حوالے کی. تو مسلمانوں کا غلبہ بعد میں ہوگا ان رومیوں پر, اور وہ پیشیدگی ثابت حضرت عمر فاروق کے دور میں. تو گویا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا خلفائے راشدین کی حکمرانی کی پیشین ہوئی اللہ نے قرآن میں پہلے سے کر دی. جب غزوہ بدر کے موقع پر یہ پیشین گوئی ثابت ہوئی, رومی غالب آ گئے, حضرت عمر فاروق حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے فرمایا کہ اب اپنی شرط کے مطابق وہ اونٹ ان سے وصول کرو. بھائی بالخل وہ تمہارا چلا چکا تھا بدر میں, کہا کہ ان کے وارثوں سے اونٹ نہیں چھوڑو. ان سے چنانچہ اونٹ لیے گئے, اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصدق, ان کو اب صدقہ کرو. کیونکہ شروع میں تو شرط کی حرمت نہیں تھی, بعد میں جب شرط کی حرمت آ گئی تو اب اونٹوں کا اپنی ذات کے لیے استعمال کرنا درست نہیں تھا. اس لیے حضور نے ارشاد میں اب غریبوں, مسکینوں, ضرورت مندوں پر اس کو خرچ کروں. فوراً ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ اللہ کے راستے پر خرچ کر دیے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مقابلے میں ذرہ بھی ڈھیل و حجت نہیں, اس پر عمل کیا. تو قرآن مجید نے یہاں فرمایا وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ. یہ جس دن واقعہ رونما ہوگا نا کہ رومیوں کو غلبہ ہوگا,
یہ وہ دن ہوگا کہ اس دن ایمان والے خوش ہوں گے بنصر اللہ، اللہ کی تائید و نصرت سے۔ یہ اللہ کی تائید و نصرت یہ نہیں کہ رومیوں کی ہو رہی ہے، مسلمانوں کو اس پر خوشی ہوگی، بلکہ مسلمانوں کی اپنی اللہ کی تائید و نصرت ہوگی کہ اس دن جو ہے مسلمان ان کافروں پر غالب آئیں گے، مکہ کے مشرکوں پر غالب آئیں گے۔ اصل جو ہے مسلمانوں کو خوشی تو اس پر ہے کہ اللہ کی حکمرانی انہوں نے حجاز میں قائم کی اس دن، اور پھر بعد میں دنیا میں اللہ کی حکمرانی قائم کی۔ یہاں ان آیات کو بعض حضرات عیسائیوں اور کیسر روم کے حق میں بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ زیادہ تر ایسا اس دور میں ہوا جب یہاں انگریز غالب ہوئے، اس خطے میں انگریز نے مسلمانوں کی حکومت چھین لی اور اپنی حکمرانی قائم کر لی 200-250 سال۔ اس دور میں یہاں کی علماء سے، یہاں کے نام نہاد مذہبی طبقے سے ایسی تفسیریں کروائی گئیں جس سے انگریزوں کی حمایت ظاہر ہوتی تھی کہ یہ عیسائی تو بڑے اچھے لوگ ہیں، شروع سے ہی تمہارے نبی نے عیسائیوں کی طرفداری کی، ان کی غلبے پر خوشی محسوس کی ہے، لہذا مسلمانوں کو تو عیسائیوں کے یہاں آنے پر کیا ہونا چاہیے؟ خوش ہونا چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے یہاں بہت سارے جو ہے انگریز کے جو وفادار تھے، انہوں نے انگریز کی اس حمایت میں جہاں ان کے قبضے اور ناجائز غلبے کے حق میں بڑی نظمیں لکھی، بڑے ان کو سلام کیے، بڑی ان کی تعریفیں کی، اور ذل اللہ ان کو قرار دیا، یہ تو اللہ کا سایہ ہے۔ حالانکہ ان آیات کا اصل تعلق خود مسلمانوں کے غلبے کے ساتھ ہے، مسلمانوں کی حکمرانی کے ساتھ ہے، کیونکہ عیسائی اگر غالب بھی آ رہے ہیں وہ اللہ کا حکم تھوڑی قائم کر رہے ہیں، وہ عدل و انصاف تھوڑی قائم کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیسر روم ہرقل کو خط لکھا بعد میں، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط مبارک بھی بڑے توجہ سے پڑھنے، سمجھنے اور یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عظیم الروم، اے رومی حکمران، اسلم تسلم، میری بات مان لے تو بچ جائے گا، وگرنہ فإن علیک اسم الیریسین، ان کاشتکاروں مزدوروں پر اٹھائے جانے والے مظالم کا خمیازہ ابھی تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ یعنی اس خط سے واضح ہوتا ہے کہ رومی حکمران بھی وہ ظالم ہیں، وہاں کی عوام کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، تو کیا اس ناانصافی پر مسلمان خوش ہوں گے؟ صرف اس وجہ سے کہ رومی اہل کتاب ہے وہ غالب آ گئے لہٰذا مسلمان خوش ہو رہے ہیں؟ مسلمانوں کی تو خوشی اس پر ہے جو اللہ نے ان کی تائید و نصرت کی، ان کی مدد کی، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو غلبہ عطا فرمایا، مکہ والوں پر بھی، یعنی حجاز میں بھی مسلمانوں کی حکمرانی قائم کی، اور پھر بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلفائے راشدین کے طور میں خود ان رومیوں پر بھی مسلمانوں کی حکمرانی قائم کی۔ یا اس سے مراد صلح حدیبیہ لی جائے تو صلح حدیبیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو خط لکھے اور مسلمان ایک ریاست کا وجود تسلیم کر دیا گیا، ایک بہت بڑی طاقت و قوت بن کر مسلمان سامنے آئے، یہ مسلمانوں کے لیے بہت خوشی کا موقع تھا کہ انہوں نے اپنی اس جہد کا ایک پہلا سنگ میل طے کر دیا۔ پہلا سنگ میل ہوتا ہے اپنی قومی حکومت کو استوار کرنا، مضبوط کرنا، اپنے وجود کو تسلیم کرانا۔ یہ بھی آج کل بہت بڑی خرابی ہے، یاد رکھیں دنیا میں انقلاب کا، تبدیلی کا طریقہ کار ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ سب سے پہلے اپنے ملک میں آپ اپنی حکمرانی قائم کریں، اپنے ملک میں اپنے اس نظریے و فکر کی حکومت قائم کریں، وہاں عدل و انصاف قائم کریں، وہاں امن قائم کریں، وہاں کی اتھارٹی اور طاقت حکومت اپنے پاس ہے۔ اس کے بعد جب اپنے آپ کو منظم کر لیا جائے، اپنے آپ کو مضبوط کر لیا جائے، طاقتور بنا لیا جائے، پھر دوسری قومیں جو ظلم کر رہی ہوں، بدماشی کر رہی ہوں، تو ان کے ساتھ تم جو ہے نبرد آزما ہو سکتے ہو۔ لیکن اپنے حالات تمہارے ٹھیک نہ ہو، خود تمہارا وجود خطرے میں ہو اور تم دنیا کی قوموں میں جہاد کرنے چل پڑو، دنیا کی قوموں کو فتح کرنے لگ پڑو، ایسا طریقہ کار دین اسلام میں نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حجاز میں اپنی حکمرانی قائم کی،
اس کے بعد پھر دنیا کے دوسرے حکمرانوں کو اپنی خطوط لے کے اور پھر خلفائے راشدین کے دور میں دوسرے حکمرانوں کے خلاف باقاعدہ لڑائیں اور جنگیں ہوئی۔ تو اس لیے سب سے پہلے ضروری ہوتا ہے قومی سطح کا انقلاب، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مکمل کیا۔ اس پر فرمایا کہ اللہ کی تائید و نصرت جب مسلمانوں کو ملے گی تو اس دن مسلمان بڑے خوش ہوں گے، اور ینصر من یشاء، اللہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، وہو العزیز الرحیم، کیونکہ وہ بڑا زبردست ہے، غالب ہے، وہ غلبہ دیتا ہے اپنی جماعت کو، الرحیم ہے، وہ بڑا مہربان ہے، وہ کمزوروں بے کسوں کی مدد کرتا ہے اور ان کو دنیا میں طاقت و قوت دیتا ہے۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں۔ اکثر لوگوں کی حالت تو یہ ہوتی ہے کہ بس وہ ظاہری حالت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جیسے یہ مکہ کے مشرک ہیں، اس وقت ظاہری حالت کو دیکھ رہے تھے کہ کس طرح ایران غالب آئے گا۔ آگے سمجھدار ذہین صاحب فراست کو ہوتا ہے کہ اس وقتی حالت کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، وہ مستقبل کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی ظاہری حالت کو دیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، وہم عن الآخرۃ هم غافلون، اور وہ بعد میں مستقبل سے وہ غافل اور بے خبر ہے۔ آخرت کا تعلق صرف اس دنیا کے بعد والی زندگی کے ساتھ نہیں ہے، آخرت کا تعلق ہوتا ہے بعد والی زندگی سے۔ وہ بعد والی زندگی حال کے بعد وہ مستقبل ہوتا ہے، اس کو بھی آخرت کہا جاتا ہے، اور پھر اسی طرح مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے قبر کی حشر کی، اسے بھی آخرت کہا جاتا ہے۔ جو بعد میں آنے والی زندگی ہے اس کے لیے آخرت کا لفظ بولا جاتا ہے۔ وہ دنیا میں بھی بعد میں آنے والی زندگی جو ہو سکتی ہے، کیونکہ ان آیات کا جو پس منظر ہے کہ ابھی تو مکہ کے مشرک بڑے خوش ہو رہے ہیں اور اس وقت یہ ظاہری حالت کو دیکھ رہے ہیں، لیکن جو بعد میں آنے والی حالت ہے اس سے یہ بے خبر ہے، کیا بعد میں پیش آئے گا، واقعہ پیش آئے گا، کیا حالات بنیں گے، کس طرح رومی دوبارہ غالب آ جائیں گے، کیسے مسلمان جو کمزور طاقت ہے ایک بڑی طاقت و قوت بن کر سامنے آئے گی اور انہیں شکست فاش دے گی۔ یہ بعد والے حالات مستقبل کے حالات سے بے خبر ہے، لیکن مسلمانوں کی فراست سمجھداری وہ مستقبل کا کیا کر رہی ہے، اندازہ لگا رہی ہے کہ کیا حالات پیش آنے والے ہیں۔ تو آخرت مستقبل کے لیے بولا جاتا ہے، چاہے وہ مستقبل قریب ہو چاہے مستقبل بعید ہو۔ مستقبل قریب تو دنیا ہی میں آ جاتا ہے، اور مستقبل بعید جو ہے وہ مرنے کے بعد، پھر مرنے کے بعد کے آگے مراحل ہیں، قیامت تک کا وہ جو مستقبل ہے وہ سب آخرت میں آتا ہے۔ تو آخرت کے حوالے سے یہ بے خبر ہے، غافل ہے۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا یہ اپنی ذات میں غور و فکر نہیں کرتے؟ جس ذات نے ان کے اندر انقلاب پیدا کیا کہ جب پیدا ہوئے تو کیا ان کی حالت تھی، پھر اللہ نے کس طرح ان کو توانائی، طاقت و قوت دی ہے، وہ ذات اسی طرح دنیا کے اندر بھی انقلاب برپا کرنے کی پوری طاقت و قوت رکھتی ہے۔ اور پھر دیکھو اللہ نے آسمان و زمین اور جو کچھ ہے ان کے درمیان میں ایسے عبث اور بیکار نہیں بنایا، الا بالحق، بلکہ اللہ نے یہ تو حق کے اظہار کے لیے بنایا کہ اس کے ذریعے سے حق دنیا میں قائم ہونا چاہیے، سچائی دنیا میں قائم ہونی چاہیے، عدل، امن، اللہ کے احکامات دنیا میں قائم ہونے چاہیے۔ اس لیے اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے، اس لیے نہیں بنائی ہے کہ دنیا میں اس کائنات کے اندر تم مزے کرتے رہو، عیاشیاں کرتے رہو، بدماشیاں کرتے رہو، نہیں، یہ کائنات کو اللہ نے حق کے ساتھ بنائی ہے، لہذا یہاں حق کا ہی غلبہ ہونا چاہیے، اور وہ اجل مسمى، اور ایک وقت مقررہ تک کے لیے اللہ نے بنائی ہے، اس کا ایک وقت مقرر ہے۔ اگر وقتی طور پر کبھی ظلم غالب آ جاتا ہے تو اس کو مثل جھاگ سمجھنا چاہیے، جیسے سمندر میں جھاگ بظاہر اوپر آ جاتی ہے، زبردم مثلو، جیسے جھاگ اوپر ہو تو اس سے انسان سمجھے کہ یار یہ غالب آ گئی، وہ تو اسے تھوڑی سی آندھی طوفان ہے، تھوڑی سی ایک لہر بہا کر لے جائے گی۔ جب بھی مسلمان منظم ہوں گے، اپنی فکر کو، اپنی شعور کو درست کریں گے، اس کے لیے اپنے اندر تربیت کا عمل بڑھائیں گے اور قربانی کا جذبہ پیدا کریں گے، تو یقیناً باطل مٹ کر یہ رہے گا۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اور بے شک اکثر لوگ اپنے رب کی ملاقات کے انکاری ہیں، انہیں دنیا میں جو جدوجہد کرنی ہے اس کا نتیجہ دنیا میں بھی ملے گا
لیکن آخرت میں اللہ کے حضور جب پہنچیں گے، اس سے ملاقات ہوگی، تو پھر ان کو اس کا پورا پورا نتیجہ اور بدلہ ملے گا۔ اس کا بہت سارے لوگ انکار کر رہے ہیں، اس کو نہیں تسلیم کر رہے ہیں۔ تو ان آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے کہ دنیا میں سچی مسلمان جماعت اللہ کی تائید اور نصرت سے یقیناً غالب آئے گی، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے اور یہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ آگے اللہ نے اس کے مزید دلائل دی ہیں، اس پر انشاءاللہ درس میں